اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال حسن العسكري عليه الصلاة والسلام علامات المؤمن خمس الصلاة 51 زيارة الأربعين التختم باليمين تعفير الجبين والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم صلوات اربعین کے عشرے کے عنوان سے جو بہت سی علامات ائمہ علیہم السلام نے مومن کی پیش کی ہیں، ان میں سے اس حدیث میں امام حسن مجتبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ مومن کی 5 علامات ہیں کہ 51 رکعت نماز پڑھے گا، زیارت اربعین ضرور کرے گا اپنی زندگی میں، اور داہنے ہاتھ میں انگوٹھی کا پہننا، خاک شفا پہ سجدہ کرنا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اونچی آواز سے پڑھنا، یہ مومن کی علامات میں سے ہے۔ میں نے کوشش کی ہے تمام ان علامات کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ عزیزان گرامی، گزشتہ راتوں سے جو پچھلی رات تھی اس میں میں نے پیش بھی کیا تھا کہ اللہ کے ناموں سے متعلق جب بسم اللہ کی تفسیر کو پیش کیا تھا کہ اللہ کا نام یا رحمان کا اسی طرح سے جیسے رب ہے، یہ نام بھی رکھا نہیں جا سکتا، اور عبد الرب رکھ سکتے ہیں لیکن رب نام نہیں رکھ سکتے، لیکن عبد الکریم، عبد الرحیم اور رحیم بھی رکھ سکتے ہیں، کریم بھی رکھ سکتے ہیں۔ دونوں طرف سے اگر اللہ کی طرف نسبت ہیں تو ان صفات کے نام رکھ سکتے ہیں، لیکن کچھ جو اللہ کے نام ہیں ان کو رکھا نہیں جا سکتا، جیسے اللہ نام نہیں رکھ سکتے لیکن عبد اللہ رکھ سکتے ہیں، عبد الرب رکھ سکتے ہیں، رب نام نہیں رکھ سکتے۔ توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ؟ اسی طرح سے رحمان کو ہم نے پیش کیا تھا کہ اس کا نام ممانعت آئی ہے کہ اس کو بھی نام کے طور پہ مت رکھیں، لیکن عبد الرحمن رکھنا مکروہ ہے کیونکہ قاتل امیر المؤمنین کا نام ہے، عبد الرحمن ابن ملجم ہے، اور لیکن الرحمن یا رحمان نام اس سے ممانعت ہے۔ بعض احادیث میں آیا کہ یہ نام اس طرح سے نہ رکھیں، صرف اللہ ہی سے مخصوص ہے، کیونکہ آیت موجود ہے ادھو اللہ اب ادھو الرحمن، چاہے اللہ کو اللہ کہو یا رحمان کہو، یعنی یہ اللہ کے نام کی طرف اس لیے اطلاق ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، بہت سے نام ہیں، اللہ کے صفات ہیں، اور مومن کے علامات میں سے یہ ہے کہ معرفت کے ہمیشہ دریچوں کو اپنی زندگی میں طے کرتا رہے گا۔ حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ مولا فرماتے ہیں کہ مومن ایمان کے اگلے مرحلے میں داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنے سے نچلے درجے والے میں مومن ہے ایمان کے لحاظ سے اسے مدد نہ کرے کہ وہ اس کے درجے میں داخل ہو جائے۔ Until you help another mu'min come to your stage, you will not be able to go into the next stage. جب تک مومن کسی دوسرے مومن کی مدد نہ کرے کہ وہ میرے مرحلے میں آ جائے، تب تک اگلے مرحلے میں ایمان کے داخل نہیں ہو سکتا۔ اس بات کو پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں پہنچا پا رہا، اور سے سنیے گا، اسی کو مجھے اور تشریح کرنا ہے آج۔ عزیزان گرامی، جب تک مومن
دوسرے مومن کی مدد نہ کرے کہ وہ اس مرحلے میں آ جائے، جانتا ہے کہ یہ مومن ابھی پیچھے اس میں یہ کوتاہیاں ہیں، انسان ترقی نہیں کر سکتا، اگلے مرحلے میں داخل نہیں ہو سکتا، اگلی سٹیج میں ایمان کے نہیں جا سکتا جب تک کہ دوسرے کی مدد نہ کرے. یعنی ایمان کے ساتھ منافات رکھتی ہے، بات کنٹرڈکشن رکھتی ہے کہ انسان خود غرض ہو، سیلفش ہو. مومن کبھی سیلفش نہیں ہوگا، خود غرض نہیں ہوگا، صرف اپنا نہیں سوچے گا، سارے دوسرے مومنین سے متعلق بھی سوچے گا. جو مومن صرف اپنا سوچتا ہو وہ مومن نہیں ہوتا، جو دوسروں کا بھی خیال رکھتا ہو وہ واقعاً مومن ہوتا. تو ایک ایمان کی علامات میں سے علامت یہ ہے کہ خود غرضی انسان میں نہیں ہونی چاہیے. سنیں گے اس بات کو آگے بڑھاؤں گا. تو مومن میں خود غرضی نہیں ہونی چاہیے. ایک واقعہ بڑا مشہور و معروف ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کا، ذہنوں میں سب کے ہوگا، صرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ جب جناب موسیٰ سفر کر رہے ہیں، اللہ نے کہا میری نشانیاں دیکھو. ایک مقام پہ پہنچے جہاں ایک عابد تھا جو توبہ کر رہا تھا، یا ایک تائب تھا عبادت کر رہا، اور مدتوں سے جناب موسیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اچانک دیکھتے ہیں کہ اتنے میں ایک پرندہ آتا ہے، اور آنے کے بعد ایک انار ہے، ایک پومیگرینیٹ ہے، اس کو کھولتا ہے اور ایک دانہ اس کو کھلاتا ہے، اس کے بعد اڑ کے چلا جاتا ہے. پھر اتنے میں دوبارہ دیکھا وہ توبہ کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، تسبیح بجا لا رہا ہے، عبادت کر رہا ہے. اتنے میں ایک پرندہ دوبارہ وہی آتا ہے پرندہ، پھر اسے ایک پھل کھلاتا ہے، پھر چلا جاتا ہے. وہ عبادت کر رہا ہے اور یہ پرندہ بار بار آتا ہے. کہا پروردگارہ کون ہے یہ؟ کہا جاؤ موسیٰ سے سوال کرو. جب جناب موسیٰ قریب گئے، کہا کہ بھئی آپ کون ہیں؟ کہا میں تو چھپ کے عبادت کر رہا ہوں. اس کا سارا گوشت جو ہے وہ گل چکا تھا، اس کا جسم بہت خراب ہو چکا تھا، 35 برس سے یہاں توبہ کر رہا ہوں، بہت گنہگار تھا، یہاں پہ بیٹھ کے توبہ کر رہا ہوں. I was a very sinful person, I am repenting. میں بہت زیادہ گنہگار تھا، توبہ کر رہا ہوں. آپ نے مجھے کیسے ڈھونڈ لیا؟ کہا مجھے اللہ نے تم تک پہنچایا ہے. کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں موسیٰ ہوں. کہا وہ جو کلیم اللہ ہیں. جناب موسیٰ کی نبوت بہت طولانی نبوت تھی، 80 برس سے زیادہ نبوت کا دور تھا، 100 and something ان کی ایج تھی جب ان کا انتقال ہوا. تو کہا کہ وہ جو کلیم اللہ ہیں اللہ سے کلام کرتے ہیں. کہا ہاں. کہا آپ اللہ سے اگر کلام کرتے ہیں تو میں 35 ایئر سے 35 برس سے یہاں توبہ کر رہا ہوں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ نے میری توبہ قبول کی ہے، ذرا آپ اللہ سے معلوم کر دیں. کا پروردگارہ کیا جواب دوں؟ کہا موسیٰ اس سے کہو کہ میں نے اس کی توبہ قبول نہیں کی، میں نے اس کی توبہ قبول نہیں کی. کہا اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول نہیں کی. کہا پوچھیں گے اللہ سے کہ اللہ نے کیوں میری توبہ قبول نہیں کی، جبکہ ہم نے تو ہمیشہ سنا اللہ ارحم الراحمین ہے، رحمان و رحیم ہے، کریم ہے، کیوں اس نے میری توبہ قبول نہیں کی؟ کہا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھو جہاں پہ عبادت کر رہا ہے، میں نے جب سے یہ یہاں پہ بیٹھا عبادت کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، میں نے اس پرندے کو معمور کر رکھا ہے. یہ پرندہ آتا ہے اور اس سے ہر روز ایک پھل کھلاتا ہے، ہر روز نہیں، ہر چند گھنٹوں میں اتنی مرتبہ آتا ہے مسلسل. میری طرف سے یہ پرندہ معمور ایک فرشتہ ہے جو آتا ہے. اس نے ایک مرتبہ کبھی اس پرندے سے نہیں پوچھا کہ تم مجھے کھلا رہے ہو، کبھی تم نے خود بھی کچھ کھایا؟ کبھی اس نے سے جب اس پھل لے کے آئے یا کچھ بھی لے کے آئے اس کو کبھی نہیں اس میں سے نکال کے دیا، اس کو کھانا نہیں کھلاتا، یہ اپنا ہی صرف سوچتا رہتا ہے، اپنی توبہ میں لگا ہے. کبھی اس سے پوچھ لیتا. تو جناب موسیٰ نے کبھی وجہ یہ ہے، کہا اللہ سے پوچھو کہ اگر میری اتنی عبادت ہے، میں نے اتنی 35 برس توبہ کی ہے، اللہ مجھے اس کے بدلے میں کچھ دے گا؟ توجہ ہے لوگوں کے، کہ اس کے بدلے میں اللہ مجھے کچھ دے گا؟ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ تم ایک دعا مانگ لو اللہ قبول کر لے گا. کہ پھر مجھے اللہ سے کہو کہ اتنا بڑا بنا دیں کہ میں جب جہنم میں جاؤں تو صرف میں جہنم میں جاؤں اور کوئی دوسرا جہنم میں نہ آئے. اللہ میرا وجود اتنا بڑا کر دے، اتنا بڑا مجھے بنا دے کہ بس جہنم میں اکیلا رہوں. اللہ نے کہا موسیٰ اس سے کہو کہ میں نے اس کو معاف کر دیا. نہیں پہنچا پایا بات کو. اللہ نے فوراً فرمایا کہ موسیٰ اس سے کہہ دو کہ میں نے اس کو معاف کر دیا. کہا کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. کہا کہ بھئی اب تک میں اتنی عبادت کر رہا تھا، اللہ نے معاف نہیں کیا، اب اللہ نے اچانک مجھے کیوں معاف کر دیا ہے؟ کون سی ایسی بات ہے کہ اللہ دوسروں کو جہنم میں بھیجنا چاہتا ہے اس لیے مجھے معاف کر دیا، یا کیوں اللہ میری دعا؟ کہا نہیں موسیٰ اس سے کہہ دو کہ اب تک یہ میرے ایک پرندے سے متعلق نہیں سوچ رہا تھا، اب یہ میری ساری مخلوقات کا سوچ رہا ہے. پہلے سے ایک پرندے کا خیال نہیں تھا، اب یہ ساری مخلوقات کا سوچ رہا ہے کہ اگر میں جہنم میں جا ہی رہا ہوں تو میں اکیلا ہی جاؤں، دوسرے کیوں آ جائیں. کہا موسیٰ بس یہی سبق سکھانا چاہتا تھا، اس نے سبق سیکھ لیا ہے. عزیزان گرامی انسان جو ہے ایمان میں ترقی کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان خود غرض نہ ہو. عزیزان گرامی سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام بہت پرسکون طریقے سے بیٹھے تھے، انہیں کوئی خطرہ نہیں تھا، خاموش رہتے، کچھ نہ ہوتا. لیکن جناب سید الشہداء نے اپنا نہیں سوچا، پوری امت کا سوچا کہ اگر آج میں بیعت کر لوں تو مجھے کچھ نہیں ہوگا لیکن پوری امت گمراہ ہو جائے گی. آنے والا ہر باطل یہ کہے گا کہ حق کو جھکایا جا سکتا، میں حق کے مقابلے میں کھڑا ہو کے بتا دوں گا حق کو جھکایا بھی نہیں جا سکتا، خریدا بھی نہیں جا سکتا، تو کبھی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. میدان گرامی جناب سید الشہداء نے
یزید کے خلاف قیام کیا ہے لیکن پوری انسانیت کی خاطر قیام کیا. پتہ نہیں بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی. میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. آج نوجوان ہیں کافی زیادہ، اس لیے میں پیش کر رہا ہوں. ایک مثال کو پیش کروں گا تاکہ بات واضح ہو جائے. سنیں گے اگر عزیزان گرامی؟ آگے بڑھوں گا. جو میں مثال ہمیشہ دیا کرتا ہوں کہ اگر آپ غور سے اس کو بغور سوچیں، جناب سید الشہداء کی قربانی کتنی بڑی قربانی. کل میں جناب زینب سے متعلق، آج میں نے کہا تھا لیکن میں کیونکہ تاخیر ہو گئی، میں کل جناب زینب سے متعلق کچھ مطالب پیش کروں گا. انشاءاللہ کچھ ایسے مخصوص مطالب ہوں گے کہ کچھ ایک تقابل ہوگا. آپ اس کو خاص طور سے جو سن سکے اس کو ضرور میں انشاءاللہ مطالب پیش کروں گا. بی بی ہی کے فضائل ہوں گے، بی بی ہی کے مصائب ہوں گے. کل کی مجلس کی خاص طور سے کچھ ایسے میرے اپنی محنت ہے جو میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں. لیکن آج سن لیجئے کہ یہ ایمان کے درجات کو طے کرنا کتنا ضروری ہے اور کس طرح سے انسان آگے بڑھتا ہے. ایمان میں ترقی کس طرح سے ضروری ہے اگر انسان کے مراحل. جناب سید الشہداء نے کیا دیکھا؟ کہ دنیا فانی ہے، کیوں نہ میں فنا فی اللہ ہو جاؤں. دنیا تو فنا ہو جائے گی، میں اللہ میں فنا ہو جاؤں. اب جب تک خدائی باقی رہے گی تب تک حسینیت باقی رہے گی. نہ خدا کو زوال ہے، نہ حسین ابن علی کو زوال ہے. جناب سید الشہداء کو زوال نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے بقا ہے. اب انہوں نے دیکھا کہ کیا ہے. مثال جو دینا چاہ رہا ہوں کہ یزید بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے. آپ نے دیکھا، میں ایک سادہ سے مثال دے رہا ہوں کہ ایک جیسے آج موجودہ دور کے اندر ایک ٹرین آ رہی ہے، ٹریک بچھا ہوا، کچھ لوگ ٹریک کاٹ دیتے ہیں کہ ٹریک کاٹ دیا جائے، ٹرین جو ہے وہ ڈیریل ہو جائے گی، پٹری سے اتر جائے گی، ٹرین بھی تباہ ہو جائے گی، جتنے سوار ہیں وہ بھی تباہ ہو جائیں گے. اب وہاں پہ لوگ دیکھیں بھی تیزی سے ٹرین آ رہی ہے، وقت بھی نہیں ہے کہ ان کو سب کو بچایا جا سکے. تو چند افراد جمع تھے، ان میں سے ایک نے کہا دیکھو میں اس ٹرین کو بچانے کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. میں ٹریک کی اس طرف کھڑا ہو جاؤں گا جہاں تک ٹریک ہے. جب وہ آئیں گے مجھے دیکھیں گے، میں ان کو بچاؤں گا، لیکن شاید وہ مجھے نہ بچا سکیں، لیکن یہ ٹرین بھی بچ جائے گی، جتنے سوار ہیں وہ بھی بچ جائیں گے. لیکن تم لوگ پیچھے رک جاؤ اور ان سب کو بتا دینا میں نے خودکشی نہیں کی ہے، میں نے انہیں بچانے کی خاطر اپنی جان قربان کی ہے. ٹرین کے ٹریک کو کاٹنے والا یزید تھا، وہ جو ریل تھی، ٹرین تھی، وہ اسلام سوار مسلمان تھے. سید الشہداء نے جان قربان کی اور جناب زینب و امام سجاد سے کہہ دیا آپ سب کو بتا دیجئے گا میں نے خودکشی نہیں کی ہے، اسلام کو بچایا ہے، مسلمانوں کو بچایا. آج اگر اسلام باقی ہے تو جناب سید الشہداء کی قربانیوں کی وجہ سے باقی ہے، اور اگر آج حسینیت باقی ہے تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ امام سجاد کی قربانیوں کی وجہ سے حسینیت باقی ہے. اسلام جناب سید الشہداء کی وجہ سے اور جناب سید الشہداء کی ساری قربانیاں. عزیزان گرامی، میں مراحل کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں صرف ایک چیز کو کہ خود غرضی نہ ہو. اور دعا کا جو پورا تصور ہے، آج شب جمعہ ہے، یہ انسان کبھی بھی جب دعا شروع کرتا ہے تو اس کے اندر بھی ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ جب بھی دعا مانگو تو اپنے سے شروع مت کرو. دعا بھی اپنے سے شروع مت کرو کیونکہ اس میں بھی خود غرضی کا پہلو آتا ہے. ہمیشہ دعا دوسروں سے شروع کرو. بعض روایت میں یہاں تک آیا حتیٰ اپنے رشتہ داروں سے شروع مت کرو، دوسرے مؤمنین سے دعا کو شروع کرو. جب دعا مانگو گے دوسروں کے لیے تو پھر تمہارے حق میں بھی دعا قبول ہو جائے گی. نہیں پہنچا پایا اس بات کو، آئیں ذرا سب کی توجہ چاہوں گا. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا دعا مانگ رہی ہیں. آج گلا میرا اس طرح سے ساتھ نہیں دے رہا لیکن میں کوشش کروں گا. تو جناب سیدہ سلام علیہ دعا مانگ رہی ہیں اور دعا کے دوران امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کی دعا کو سن رہا تھا. میری والدہ دعا مانگتے رہے، پوری رات دعائیں مانگتے رہے. پروردگارہ سلمان بہت پریشان ہے، اس کی پریشانی دور فرما. پروردگارہ ابو ذر کا بچہ بیمار تھا، اس کو صحت دے دے. مقداد کے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، پروردگارہ رزق کے اندر گشائش پیدا کر دے. کہا پوری رات میری والدہ گرامی جو مخلصین تھے سب کے لیے دعائیں مانگتے رہیں، جو مؤمنین تھے ان کے لیے دعائیں مانگتے رہیں. کہ جیسی صبح ہوئی میں نے فوراً کہا اماں آپ نے پوری رات دعائیں مانگی لیکن نہ میرے لیے، نہ میرے بھائی حسین کے لیے، نہ میرے بابا کے لیے. تو اب جناب امام حسن مجتبیٰ جو پیغام پہنچا رہے ہیں اپنی والدہ کے ذریعے، حضرت سیدہ سلام علیہ کے ذریعے، کہا جیسے میں نے والدہ سے کہا اماں آپ نے ہمارے لیے دعا نہیں کی. کہا بیٹا تم میرے دل میں بستے ہو، اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے. جب میں نے سب کے لیے دعا کر دی وہ جانتا ہے میرے دل میں تمہارے لیے کیا ہے. وہ کبھی اس چیز کو رد نہیں کرے گا کیونکہ جانتا ہے جب میں نے سب کو یاد رکھا ہے تو وہ میرے دل میں بسنے والوں کے لیے بھی ہر چیز کو قبول کرے گا. عزیزان گرامی، اصول دعا کی قبولیت کا یہی ہے کہ اس میں خود غرضی نہ ہو. جب مؤمنین کو یاد کریں گے اللہ جانتا ہے آپ کا اپنی اولاد سے متعلق کیا دعا کا درجہ، اللہ اس کو کبھی رد نہیں کرے گا. بات پہنچ رہی ہے عزیزان؟ تو مومن کی علامت یہ ہے کہ اس میں خود غرضی نہ ہو، سیلفشنس نہ ہو. اور ایمان کی ترقی وہیں پہ ہوتی ہے جہاں پہ انسان خود غرضی سے دور ہو جاتا ہے.
جو انسان اپنے درد کو محسوس کرے اسے انسان کہا جاتا ہے، اور جو دوسروں کے درد کو محسوس کرے اسے مومن کہا جاتا ہے۔ پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں پہنچا پا رہا؟ دیکھیں اپنا تو درد ہر ایک انسان کو محسوس ہوتا ہے نا، یہ اس کا مطلب ہے آپ زندہ ہیں اگر درد محسوس ہو رہا ہے۔ جب موت کے بعد پھر تکلیف محسوس نہیں ہوتی، جسم ختم ہو جاتا ہے۔ روح کو اذیت اور معنی میں ہوتی ہے، یہ جو آج تکلیف ہے یہ جسم کی تکلیف ایسی محسوس نہیں ہوتی، روح کی تکلیف اور ہے، اب اس میں نہیں جاؤں گا، وہ موضوع ایک الگ موضوع ہے۔ عزیزان گرامی، انسان کے جسم کی جو اذیت ہے وہ زندگی کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کو اذیت اور تکلیف محسوس ہو رہی ہے اپنی، اس کا مطلب ہے آپ زندہ ہیں، آپ انسان ہیں۔ لیکن مومن کی علامت یہ ہے وہ دوسروں کے درد کو محسوس کرتا ہے۔ دوسروں کے درد کو محسوس کرنا ایمان کی علامت ہے۔ اور سے سنیں اس بات کو، دوسروں کے درد کو محسوس کرنا، اگر کسی کا بچہ گر رہا ہے تو آپ کو تکلیف ہو، اپنا بچے کے گرنے پہ تو محسوس ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ کے جسم کا حصہ ہے۔ دوسروں کو، عزیزان گرامی، جناب امیر بیٹھے اور آپ نے سارے یتیم بچوں کو جمع کیا کہ آؤ آ کے کھانا کھا لو، تو اصحاب امیر المومنین کہنے لگے کہ اس محبت سے مولا کھانا کھلا رہے تھے کہ اصحاب کہہ رہے تھے کاش ہم بھی یتیم ہوتے، ہم بھی یتیم ہوتے کہ مولا اتنی محبت دے رہے ہیں۔ کہا یہاں تک کہ ایک بچے نے کہیں مولا کے زانوں پہ پاؤں رکھ دیا، چھوٹا بچہ تھا، یتیم بچہ 2-3 برس کا، اس بچے نے کہیں مولا کے زانوں پہ پاؤں رکھا تو ایک صحابی نے، مولا کے اصحاب میں سے ایک نے کہا بیٹا زانوں پہ سے اتر جاؤ، یہ امیر المؤمنین ہے، امام المشارق والمغارب ہے، مولا کائنات ہے، ان کے زانوں پہ پاؤں نہیں رکھتے، نیچے اتر جاؤ۔ بڑے ادب سے کہا، لیکن مولا نے کہا خبردار بچے کو ٹوکنا مت، اس بچے کو اگر باپ کی محبت ملی ہوتی تو مجھ سے محبت تلاش نہ کر رہا ہوتا۔ یہ دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرنا ایمان کی علامت ہے۔ مولا فرما رہے ہیں میرا ماننے والا دوسروں کے درد کو محسوس کرے گا، اس میں خود غرضی نہیں ہوگی۔ کہیں کسی مومن کو تکلیف ہے اس کو فوراً اذیت محسوس ہوگی، کہیں کسی مومن کو، عزیزان گرامی، حتیٰ مومن ہی نہیں بلکہ حتیٰ کسی انسان کو، کسی مسلمان کو، کسی انسان کو، حتیٰ جانور کی اذیت کو مومن محسوس کرے گا۔ یہ پہنچا پایا اس بات کو۔ حبیب خدا ہے، ایک صحابی نے دیکھا کہ ان کی اونٹنی بہت زیادہ مچل رہی ہے، تو اس نے چابک اٹھایا اور وہ تازیانہ مارنے لگا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خبردار میری اونٹنی کو تازیانہ مت مارنا۔ کہا یا رسول خدا یہ بہت زیادہ آپ کو اذیت کرے گا؟ نہیں، یہ افتخار کر رہی ہے کہ محمد مصطفیٰ سوار ہے۔ کہا یہ اس لیے بہت زیادہ خوش ہے؟ کہا خبردار میرے کبھی بھی کسی جانور کو مت مارنا، میں اپنے جانوروں کو بھی چابک سے مارنے کو صحیح نہیں سمجھتا۔ یہ رسول خدا کی تعلیم۔ امام سجاد علیہ السلام نے ایک مرتبہ ان کی اونٹنی بہت زیادہ اچھل رہی تھی، آپ نے اپنے تازیانے کو اٹھایا، کہا کہ لولا القصاص لضربتک، کہا اگر اس کا قصاص نہ ہوتا تو میں مارتا۔ اپنے غلاموں کو درس دیا، اپنے ماننے والوں کو درس دیا کہ اگر اونٹنیوں کو بھی مارنے کا، جانوروں کو بھی مارنے کا قصاص ہے اس لیے مت مارو۔ پتہ نہیں جملہ پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں۔ امام نے کہا لولا القصاص لضربتک، اگر قصاص نہ ہوتا تو مارتا۔ عزیزان گرامی، دوسروں کی اذیت کو، دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرنا۔ اس موضوع کو جاری رکھوں یا دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرنا ایمان کی علامت یہ ہے کہ انسان خود غرض نہ ہو۔ جملے کو سنیے گا، ماں باپ کی اسی لیے محبت کا حکم دیا ہے کیونکہ وہ انسان کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ بچہ گرتا ہے، ماں کو اذیت محسوس ہوتی ہے۔ جب کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ میری ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہوگا، 2 سال مجھے دودھ پلا دیا، اس کے بعد میں چھوٹا تھا پال دیا، میں 20 سال سے، میری ماں بوڑھی ہے، سارے دان ٹوٹ چکے ہیں، نابینا ہو چکی ہے، پاؤں سے اپاہج ہے، میں 20 سال سے ماں کی خدمت کر رہا ہوں، کیا میں نے اپنی ماں کے سارے بدلے اتار دیے؟ پیغمبر نے کہا وہ جو اس نے صرف بطن میں رکھا تھا نا 9 مہینے، تو نے اس کا بھی بدلہ نہیں اتارا۔ کہا یا رسول خدا کیسے ہو سکتا ہے 20 سال میں 9 مہینے کا بدلہ نہیں اترا؟ کہا ہاں کیونکہ نیتوں میں فرق ہے۔ توجہ، کہا نیتوں میں فرق ہے، تو اس کی موت کو نظر رکھتا ہے کہ مرنے والی ہے خدمت کر لوں، وہ تیری زندگی کو ذہن میں رکھتی تھی، تو موت کو سوچ کے خدمت کر رہا ہوتا ہے، وہ حیات کو سوچ کے خدمت کرتی تھی۔ پروردگارہ میری زندگی میرے بچے کو لگ جائے، تو کہتا ہے کہ یہ مرنے ہی والی ہے، میں خدمت کر لیتا ہوں، پھر ماں تو چلی جائے گی دنیا سے، خدمت اس لیے۔ کہا وہ کہتی تھی پروردگارہ میری بھی زندگی لگ جائے گا، اس 2 نیتوں میں اتنا فرق ہے تو بدلہ اتار ہی نہیں سکتا۔ عزیزان گرامی، خود غرضی انسان کو ختم کر دیتی ہے، خود غرضی ختم کر دیتی ہے انسان کو، ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ جو آدمی بے انتہا سیلفش ہو جائے، بس میں، جب نماز تنہا بھی پڑھو تو کو ایاک نعبد و ایاک
نہ ہم تجھ سے مدد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. ہم، یہ مت کہو میں، اللہ کو میں پسند نہیں ہے، اللہ کو میں پسند نہیں ہے. اور ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں پہ انانیت انسان میں بہت زیادہ آ جاتی ہے، سیلفشنس، بس آئی میں. عزیزان گرامی نہیں، یہاں تک کہ اسلام میں اس حد تک ڈسکریج کیا گیا ہے. آج زیادہ تلخ اور سخت ہو گئی باتیں، لیکن اب میں کیا کروں. آپ لوگوں نے خود ہی، میں نے تھوڑی دیر پہلے پوچھا تھا تو آپ سب لوگوں نے کہا کہ ہاں موضوع کو جاری رکھیں. سنیں گے نا؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ. کل جو بھی فضائل سننا چاہتا ہے میں مخصوص فضائل پیش کروں گا جناب زینب کبریٰ صلی اللہ علیہ کے. کچھ ایسے فضائل ہوں گے انشاءاللہ اسی مجلس کا ہدیہ ہوں گے، اپنی تحقیق پیش کروں گا آپ کے سامنے. تو کل فضائل کی انشاءاللہ تعالیٰ، کل مصائب اور فضائل دونوں، صرف المصائب کے پیش کروں گا. لیکن آج سن لیجئے، عزیزان گرامی، خود غرضی انسان کے ایمان کو ختم کر دیتی، بہت بڑا زہر انسان کے ایمان کے لیے. اور انسان جو دوسروں کا خیال رکھتا ہے، جو دوسروں کا سوچتا ہے، وہی ایمان میں ترقی کرتا ہے، وہی آگے بڑھتا ہے، جس کے اندر ہمیشہ دوسروں کا لحاظ ہو، جو دوسروں کو سوچتا ہے. جناب امیر علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں. اب دیکھیں ائمہ کی مثال پیش کر رہا ہوں. کوئی امام بن نہیں سکتا ہے، کوئی معصوم بن نہیں سکتا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ان کو جیسا بنا کے بھیجا وہ انہی کے رتبے ہیں. سن رہے ہیں اس بات کو؟ جناب امیر علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں اپنے گھر میں. دیکھتے ہیں راستے میں جناب مقداد اس دوپہر کی گرمی میں آپ باہر ہیں. کہ مولا بچوں کے فاقوں کی وجہ سے مجھے گھر میں آرام نہیں مل رہا تھا. دوپہر کا وقت ہے، سب بچے کھانا مانگ رہے تھے، کھانے کو تھا نہیں. تو فاقہ تھا گھر میں اس لیے گھر سے باہر نکل آیا تاکہ بچے رو رو کے جب سو جائیں تو پھر میں گھر چلا جاؤں گا. مولا نے کہا کہ مقداد، یہ میری طرف سے جو سارا کھانا ہے یہ آپ اپنے گھر لے جائیں. کہا مولا جانتا ہوں بنت رسالت بھی فاقے سے ہیں، حسنین کریمین بھی فاقے سے ہیں، آپ کے گھر میں بھی فاقہ. کہا کہ حسنین، فاطمہ اور میں ایک اور فاقہ کر لیں گے، لیکن وہ راضی نہیں ہوں گے. جناب سیدہ اور حسنین راضی نہیں ہوں گے کہ مقداد کے گھر میں فاقہ ہو اور ہم کھانا کھا لیں. دیکھیں جناب امیر ہی نہیں ہے، جناب سیدہ، جناب امیر، حسنین، یعنی یہ پورا گھرانہ معصوموں کا گھرانہ. پورے گھرانے کے اندر سب کی اتنی محبت ہے. عزیزان گرامی کے جناب امیر علیہ السلام آتے ہیں خیبر سے کہ جب امام حسن حسین کھڑے ہوئے تھے گلی کے سامنے تو ہر بچہ آ کے کہہ رہا آپ لوگوں نے نئے کپڑے نہیں پہنے. آج مدینے کے ہر گھر میں خواتین نیا زیور لے کے آئی ہیں کیونکہ حیدر نے خیبر فتح کر لیا. کن سے کہہ رہے ہیں؟ حیدر کرار کے دونوں فرزندوں سے کہہ رہے ہیں. کہ ایک حیدر ہیں جنہوں نے خیبر فتح کیا. ہر گھر کے اندر نیا زیور آیا، ہر گھر میں کھجور آیا، خرمے آئے ہیں. ہم سب نے نئے لباس پہنے ہیں کیونکہ حیدر نے خیبر فتح کیا. تو شہزادوں نے یہ نہیں کہا تم جانتے نہیں ہو وہ حیدر ہمارے بابا ہیں، ہمارا ہی تو احسان ہے. دیکھیں اتنے کریم ہیں کہ اپنا احسان نہیں جتلاتے. فوراً گھر آئے. کہا مادر گرامی، نہ آپ نے زیور پہنا نہ ہم نے نئے کپڑے پہنے، ہمارے بابا کی وجہ سے پورے مدینے میں کھانے ہیں. کہا تھوڑا سا انتظار کر لو، ابھی آپ کے بابا گھر نہیں پہنچے ہیں. اب جناب سیدہ امام حسن حسین کے ساتھ کھڑی ہیں جناب امیر کے انتظار میں. جناب امیر گھر میں وارد ہوئے. اب دیکھا کہ ساری نگاہیں میری طرف ہیں. کہا کہ یا ابا الحسن ہمارے لیے کیا لے کے آئے ہیں؟ کہا سیدہ جو کچھ لایا تھا فقراء مدینہ میں تقسیم کر آیا ہوں، گھر کچھ نہیں لے کے آ سکا. مولا نے سر جھکا دیا. کہا کچھ گھر نہیں لے کے آیا، جیسے ہی میں مدینے پہنچا بہت کچھ تھا لیکن فقراء نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، میں سب کچھ تقسیم کر آیا. جناب سیدہ نے کہا کہ اے ابا الحسن، اگر آپ گھر میں کچھ لے آتے تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی خوشی مجھے اب ہو رہی ہے کہ آپ سب کچھ تقسیم کر آئے ہیں. اگر مولا ایسے ہیں تو بی بی کا مقام دیکھیے. کوئی خاتون جناب سیدہ سے مقابلہ نہیں کرتی، کوئی خاتون جناب سیدہ سے مقابلہ نہیں کر سکتی کہ جناب سیدہ سب کچھ تقسیم ہو جانے پہ خوشی کا اظہار کر رہی ہیں. پتہ نہیں میں پہنچا پا رہا ہوں. توجہ ہے جانے کی راہ میں. یہ مقام ہے اہل بیت علیہ السلام کا، یہ عظمت ہے اہل بیت علیہ السلام کی. اور ان کے ماننے والے کس حد تک اس بات کا خیال رکھتے ہیں. جناب سلمان، جناب ابو ذر نے دعوت کی جناب سلمان کی، جناب سلمان نے ان کی دعوت کی. جب جناب ابو ذر جناب سلمان کے گھر گئے تو انہوں نے کہا بھائی کھانے میں کیا ہے؟ کھانا لگا دیجیے. انہوں نے کہا خشک روٹی تھی اور کہا بھائی پانی لے آتا ہوں. کہا اگر تھوڑا سرکہ یا نمک ہی ہوتا تو روٹی میں کچھ مزہ ہی آ جاتا. اب یہ خشک روٹی. کہنے کہ رکو. فوراً گئے، اپنا ایک برتن جو ہے انہوں نے وہ گروی رکھا، انڈاؤمنٹ پہ دے کے جیسے فوراً پیسے لیے، فوراً سرکہ یا نمک خریدا اور گھر پہ پہنچ گئے. کہنے لگے
جناب سلمان نے کہا اے ابو ذر، حبیب خدا کی حدیث ہے کہ مہمان سے دعا کرواؤ اپنے حق میں، مہمان کی دعا قبول ہوتی ہے مہمان کی دعا قبول ہوتی ہے تو دعا کر دو۔ تو جناب ابو ذر نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کرنے لگے تو کہنے لگے پروردگارا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اتنا قناعت شعار بنایا ہے، ہمارے پاس کنٹینٹمنٹ بہت زیادہ ہے، قناعت بہت زیادہ ہے، ہم بہت کم رزق کے اوپر بہت قناعت کے ساتھ ہم خوش ہیں۔ جناب سلمان نے روک دیا، کہا ابو ذر یہ دعا مت کرو۔ کہا کیوں، ہم تو اتنے قناعت شعار ہیں۔ کہا اگر تم میں قناعت ہوتی تو اپنے میزبان کا برتن گروی رکھوا کے نمک نہ منگواتے۔ دیکھیں مومن کو درس ضرور دیتا ہے، پتہ نہیں ہے کیونکہ دونوں کا رتبہ بہت بلند تھا۔ جناب سلمان نے فوراً تنبیہ کر دیا کہ نہیں، قناعت تو یہ ہوتی ہے کہ جو مل جائے اسی پہ شکر کیا جائے۔ جب انسان دوسروں کا برتن گروی رکھوانے کے بعد کچھ نمک یا سرکہ حاصل کرتا ہے تو یہ قناعت نہیں ہے۔ انسان میں بالکل دوسروں کا خیال ہونا چاہیے، بعد کا دوسرا نہ جانے کس مشکل پہ کس پریشانی میں آپ کو بلا رہا ہے۔ کبھی اظہار نہ کریں کھانے میں یہ ہوتا وہ ہوتا، بھئی جو سامنے رکھا ہے اسی پہ شکر ادا کیجیے۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی، میں شکوہ نہیں کر رہا ہوں، میں بات کو پہنچا رہا ہوں۔ جب انسان مہمان ہو تو میزبان کی عزت کا ہمیشہ لحاظ رکھے، اس کی آبرو کا لحاظ رکھے، اس محبت سے پیش آئیں، اس شفقت سے پیش آئیں کہ کبھی میزبان کو اپنے حقارت نہ محسوس ہو۔ بہت محبت سے، میزبان بہت محترم ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ میں یہی جاری رکھوں گا۔ عزیزان گرامی، بے انتہا ضروری ہے، مومن کے لیے بے انتہا ضروری ہے کہ اس میں خود غرضی نہ ہو۔ جب خود غرضی سے اپنے آپ کو دور کر لیں گے خود بخود ایمان کے درجات بڑھنے لگیں گے، انسان کا ایمان خود بخود۔ جناب امیر سے سوال کیا گیا، مولا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کس طرح سے مانگے دعا قبول ہو جائے؟ دیکھیں خود غرضی کو ختم کرنا ہوگا۔ مولا نے کہا کہ دیکھو جب بچہ ماں سے دودھ مانگنا چاہتا ہے تو کیسے مانگتا ہے؟ روتا۔ کبھی ایسا نہیں آپ نے سنا کہ چھوٹا بچہ فوراً کہے ماما I'm hungry، میں بھوکا ہوں، دودھ پلا دیجئے، مجھے کچھ کھانا دے دیں۔ بچہ چھوٹا بول تو سکتا نہیں۔ کہا رونا شروع کر دیتا، پورا بدن کانپ رہا ہوتا ہے، پاؤں ہاتھ پورا جسم اس کا کانپ رہا ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ ماں سمجھ جاتی ہے میرے بچے کو بھوک لگی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ کو دعا مت بتاؤ، اپنے پہ دعا طاری کر لو۔ جب آنکھوں میں آنسو ہوں گے، بدن لرز رہا ہوگا، ممکن ہی نہیں ہے کہ دعا رد ہو جائے۔ مانگنا بچوں سے سیکھو، اس انداز سے مانگو کہ دعا قبول ہو جائے۔ لرزتا ہوا بدن جو ہے دعا کو قبول کروا لیتا ہے۔ آنکھوں کے آنسو بتاتے ہیں واقعاً دعا کی قبولیت کا درجہ ملنے والا ہے۔ توجہ ہے؟ معصوم فرماتے ہیں کہ جب بیٹھو تو خود غرضی ختم ہوگی۔ کہ جب بیٹھو دعا کے لیے تو ایک تجمع میں، اجتماع میں بیٹھو۔ بہت سے افراد کی دعا رد ہونے والی ہوتی ہے، اور انہی میں کوئی اگر ایک بھی ایسا ہو جس کی دعا قبول ہونے والی ہے تو معصوم فرماتے ہیں وہ جو فرشتہ دعا لینے کے لیے آتا ہے نا، تو اللہ کہتا ہے جب جا ہی رہا ہے تو سبھی کی دعا لیا۔ وہ فرشتہ آتا ہے اس مجلس میں جتنے افراد ہوتے ہیں سب کی دعا کو لے کے چلا جاتا ہے۔ کہا کہ سب کی دعائیں قبول ہو گئی ایک آدمی کی وجہ سے، وہ رحمان و رحیم ہے، وہ ایک کی وجہ سے سب کی دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اس لیے اجتماع میں دعا مانگو، اجتماع میں ایک کی دعا کی وجہ سے۔ عزیزان گرامی، اسی لیے میری دعا قبول ہو جائے صرف نہیں، ہم سب کی دعا قبول ہو جائے۔ ہمیشہ جب تک خود غرضی ختم نہ ہو، جب تک انسان میں اور ہم یعنی ایک اپنے ذات سے باہر نہ نکلے، تب تک ایمان کے اگلے مراحل میں داخل نہیں ہوتا۔ میں ایک تاریخی واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں، بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے اور آپ کے ذہنوں میں ہوگا۔ میں نے کہا نا کہ ایمان کے جب تک اگلے مرحلے میں آپ دوسرے مومن کو نہ لائیں، آپ اگلے مرحلے میں نہیں جا سکتے۔ 10 درجے ہیں ایمان کے، 10 کے 10 درجے جناب سلمان کے پاس، 10 میں سے 9 درجے جناب ابو ذر کے پاس۔ یہ ایک درجے کا فرق کیسے آیا ہوگا ذہنوں میں نے شاید پیش کر رکھا۔ عزیزان گرامی، جب جناب امیر علیہ السلام کو لے جا رہے تھے، اور یہ ایک خط میں آج دیکھ رہا تھا کہ ایک معاویہ نے خط لکھا جناب امیر علیہ السلام کو، اور اس میں اس کا احساس دلایا کہ بھئی آپ کے گلے میں رسی تھی ایک مرتبہ، تو اس نے مولا کی توہین کرنا چاہی اور چاہا کہ مولا کو اذیت ہو، برا لگے، تو مولا نے کہا کہ تو چاہ رہا ہے کہ مجھے اذیت ہو، یہ میری حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ توجہ، یہ میری حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ زبردستی بیعت کے لیے لے جا رہے تھے، اس کا مطلب ہے نا میں راضی نہیں تھا۔ اگر راضی ہوتا تو پھر زبردستی کی ضرورت ہی کیا تھی؟ بھئی بیعت کے لیے بار بار سڑکوں پہ لے جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ میں راضی نہیں تھا۔ تو دلیل کے طور پہ لا رہا، میں اپنی دلیل رکھتا ہوں۔ بھئی یہی جناب زینب نے یزید سے کہا تھا، تو سمجھتا ہے کہ ہماری توہین ہو رہی ہے؟
نہیں، اس سے ہماری مظلومیت اجاگر ہو رہی ہے. جو حق پہ ہوتا ہے وہ مظلوم ہوتا ہے، جو باطل ہوتا ہے وہی ظالم ہوتا ہے. کہ ظلم کرنے والے باطل ہیں. اگر بات واضح ہوئی ہو تو جناب امیر علیہ السلام کو جب لے جا رہے تھے تو اس وقت جناب سلمان، ابو ذر، جناب مقداد، عمار، یہ 4 افراد موجود تھے. تو جناب ابو ذر نے تلوار کھینچ لی اور فوراً کہا کہ مولا حکم دیجئے تلوار چلاؤں. جناب سلمان سے دیکھا کہ نہیں، وہ اپنی تلوار پہ ہاتھ رکھے رکے کھڑے ہیں. تو اس وقت فوراً جناب امیر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ ان میں جناب ابو ذر کا مقام زیادہ ہے سلمان کا، یا ان دونوں سے پوچھا کہ سلمان تم نے تلوار کیوں نہیں نکالی، ابو ذر تم نے کیوں تلوار نکال لی؟ جناب ابو ذر نے کہا جناب امیر کی محبت میں میں نے تلوار کھینچی، میں مقابلہ کرنا چاہتا تھا ان لوگوں کا کہ جو جناب امیر کے مقابلے میں آئے تھے. کہا سلمان آپ نے کیوں نہیں تلوار نکالی میدان سے باہر؟ کہا مولا سے زیادہ شجاع کوئی نہیں ہے. جب مولا خود خاموش ہے تو پھر میری کیا مجال ہے میں تلوار کو باہر نکالوں؟ میں انتظار میں تھا، مولا کی نگاہوں کو دیکھ رہا تھا، مجھے علی سے اشارہ ملے میں اس وقت تلوار نکالوں. مولا کے اشارے کے انتظار میں تھا. جب مولا سے اشارہ نہیں ملا میں خاموش رہا. عزیزان گرامی، اتنی سی اطاعت میں جب فرق آ جاتا ہے تو ایک کے 10 درجے پورے ہو جاتے ہیں، ایک 9 درجے پہ رک جاتا ہے. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی. اطاعت میں انسان پیچھے رہ جاتا ہے اگر انسان محبت میں وہاں آگے بڑھ جائے جہاں بھی مولا کا اشارہ نہیں ملا. اتنے تابع اور فرما بردار رہیں کہ امام کے اشارے کے بغیر آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں. یہ ہر چیز میں ہے. انسان کسی بھی عبادت میں رد و بدل نہیں کر سکتا جب تک کہ ان کی طرف سے اشارہ نہ ہو، جب تک کہ ان کی طرف سے اشارہ نہ ہو، ہر عبادت کے لیے. عزیزان گرامی، ائمہ علیہ السلام ہمارے لیے نہ صرف یہ کہ اسوہ ہیں، بلکہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ اطاعت واجب ہے تو ہر لحاظ سے واجب ہے. جب آج شب جمعہ ہے، بہت سے لوگوں نے مجھ سے سوالات بھی کیے تھے، میں نے 1-2 سوالات کے جوابات دے دیے ہیں، لیکن آج دعا کے عنوان سے 2-3 اور باتیں سن لیجیے، اسی پہ میں تکمیل کروں گا. اور آج کچھ مسائل پیش کروں گا شب جمعہ ہی کے عنوان سے جو ایمان کے متعلق ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. وعجل فرجہ. عزیزان گرامی، آج بعض اوقات بہت سے مومنین کہتے ہیں کہ ہم حرم جا رہے ہیں، ہم کربلا بھی گئے، شفا نہیں ملی، یا ہمیں دعا قبول نہیں ہوئی، یا ہم مسلسل دعا مانگتے ہیں، بہت سے اعمال کرتے ہیں. مصلحتیں مختلف ہیں، مختلف مصلحتوں کے تحت مختلف دعائیں قبول نہیں ہوتی. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ائمہ علیہ السلام نے بہت سی دلیلیں پیش کی ہیں. بعض اوقات انسان اپنی غذا کی طرف توجہ کرے کہ اس میں کہیں کوئی شبہے والی چیز نہ کھا رہا ہو. اگر پتہ ہوگا تو گناہ ہے، اور اگر پتہ نہ ہو تب بھی اثر ضرور ہے. اور ایک اثر یہ ہے کہ دعا کی قبولیت نہیں ہوتی اگر انسان لقمہ حرام کھا لیتا ہے. شبہے میں بھی کھا لے تو دعا قبول نہیں ہوتی. 40 دن تک ایک لقمہ حرام کھانے سے 40 دن دعا قبول نہیں ہوتی. حدیث نبوی مکارم الاخلاق میں. عزیزان گرامی، اس لیے شبہے والی چیزوں پہ بہت اپنے خیال رکھیں کہ ہم کوئی ایسی چیز نہ کھائیں. دوسرے، نماز سے غفلت کرنے کی وجہ سے بعض کا دعائیں قبول نہیں ہوتی. تیسرے، ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے معصوم فرماتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی، حقوق والدین کی. چوتھے، جو صلہ رحم نہ کرتے ہوں، اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر رکھا ہو، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور ایک اور وجہ ہے دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی. معصوم فرماتے ہیں کہ بعض اوقات اللہ کسی کے مانگنے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے. اسے مانگنا، اللہ کا اس کا مانگنا اتنا پسند ہے کہ اللہ کہتے ہیں اس کی دعا قبول نہ کرنا، مجھے اس کا مانگنا اتنا پسند ہے، یہ مانگتا رہے، میں اس کے دعا قبول نہ کرنے میں اس کو آخرت میں اتنا اجر دے دوں گا کہ خود سے کہے گا پروردگارہ پھر تو کوئی دعا ہی قبول نہ کرتا، تو نے اتنا نوازیا آخرت کے اندر. بہت سے لوگ کہیں گے پروردگارہ یہ کس چیز کا اجر ہے؟ کہ یہ دعائیں جو قبول نہیں ہوئی تھی ان کا اجر ہے. نامہ اعمال میں بہت سے لوگ نامہ اعمال کھولیں گے، اتنا اجر، کہ یہ کن چیزوں کا اجر ہے؟ تو فرشتے کہیں گے وہ جو دعائیں قبول نہیں ہوئی تھی ان کا اجر ہے. تو پھر سارے وہ افراد جن کی دعاؤں کا اجر ان کو زیادہ ملا ہوگا کہیں گے پروردگارہ پھر تو کوئی دعا قبول ہی نہ کرتا تاکہ ہمیں اجر آخرت میں زیادہ ملتا. تو دعائیں بعض اوقات اس کا بدلہ آخرت میں بہت زیادہ ہوتا ہے. عزیزان گرامی، ایک اور وجہ ہے، بعض اوقات انسان اپنی مصلحت خود نہیں سمجھ رہا ہوتا، انسان کے لیے وہ نقصان دہ ہوتی ہے، اس وجہ سے اللہ دعا قبول نہیں کرتا. تو دلیل بہت زیادہ امام سجاد علیہ السلام نے بہت سی دلیلیں دی، جن میں سے اگر آپ دیکھیں تو صحیفہ سجادیہ کی مختلف دعاؤں میں امام نے طریقے بتائے ہیں کیسے دعا مانگو کہ دعا قبول ہوتی چلی جائے. معصوم نے فرمایا ہے کہ ہر دعا کی قبولیت کے لیے کوئی نہ کوئی واسطہ ضرور ہوتا ہے.
ہم وسیلے کے قائل ہیں نا، ہم وسیلے کے قائل ہیں. ہم ائمہ علیہ السلام کو وسیلہ مانتے ہیں. معصوم فرماتے ہیں ہر امام کا ایک واسطہ ہے، کوئی نہ کوئی واسطہ پیش کرو گے تو دعا قبول ہو جائے گی. اذان کرام میں فضائل کل تفصیل سے پیش کروں گا، شب جمعہ تھوڑا سا تفصیل سے مسائل پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اگر آج میں خود بھی ایک ایسی کیفیت میں ہوں کہ اگر پیش کروں گا تو انسان کی بات کا کیفیت بدلتی ہے. مصائب عجیب و غریب ایک چیز ہے، ہمارے پاس بہت بڑی نعمت ہے ان مصائب کی شکل میں. یہ گناہوں کا کفارہ بھی ہیں، دعاؤں کی سجابت بھی ہیں، اور ہماری خود ائمہ علیہ السلام سے تقرب کا سبب بھی ہے، اللہ سے بھی اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے. معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارے فضائل پہ خوش ہو لیکن ہمارے مصائب میں ضرور رونا، اس سے محبت کا زیادہ اظہار ہوتا ہے. خوشی میں سب خوش ہوتے ہیں لیکن مصائب کے اندر غمگین ہونا یہ ولایت کی علامت ہے، یہ انسان کے امام سے قریب ہونے کی علامت ہے. تو ائمہ علیہ السلام کے ہر امام کا ایک واسطہ ہے، ہر امام کا ایک واسطہ ہے. رسول خدا کی بھی واسطہ ہے، جناب رسول خدا کو واسطہ جناب سیدہ کا دیا جاتا ہے. جب جناب رسول خدا کو جناب سیدہ کا واسطہ دیا جائے تو پھر دعا رد نہیں ہوتی. 12ویں امام کے 2 واسطے، امام زمانہ کے 2 واسطے. علماء نے لکھا ہے کہ امام زمانہ کو 2 باتوں کا بہت صدمہ ہے. ایک اپنی دادی زہرا کے دربار میں جانے کا بہت صدمہ ہے، اور دوسرا اپنی پھپھی زینب کے بازار میں جانے کا بہت صدمہ ہے. امام زمانہ کے جو 2 واسطے ہیں جناب سیدہ ہیں اور جناب زینب کبریٰ ہیں سلام علیہما. اذان گرامی ہر امام کا کوئی نہ کوئی واسطہ ہے. حضرت عباس کو جناب سکینہ کا واسطہ دیا جاتا ہے، ہر امام کا. لیکن سب ائمہ علیہ السلام جناب سیدہ کا ایک ایسا واسطہ ہے جو کوئی بھی امام کبھی بھی رد نہیں کرتا، اور دوسرا واسطہ جناب زینب کبریٰ کا واسطہ کوئی رد نہیں کرتا. لیکن آج شب جمعہ ہے، میں ہمیشہ ایک واقعہ پیش کرتا ہوں. زائرین کے اور عزاداروں کے ایام ہیں، یہ آخری جو 40 کے مصائب ہیں نا، ان میں یہ بہت مشہور ہے کہ آج زائرین جتنے بھی جا رہے ہیں، کربلا لوگ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. ابھی تصویریں میں دیکھ رہا تھا آج کہ جس طرح سے سیٹلائٹ سے اور جو ہیلی کاپٹر سے تصویریں لی جا رہی تھی کربلا میں، صرف محسوس یہ ہو رہا تھا صرف سیاہ رنگ نظر آ رہا ہے، زمین نظر نہیں آ رہی. کالے لباس پہن رکھے ہیں سب لوگوں نے، بہت سے ہاتھوں میں علم ہیں، اور وہ علم سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں مجمع ہے جو علم بتا رہے ہیں جس پہ یا حسین یا عباس لکھا ہے کہ علم جا رہے ہیں. جب زائرین پہنچتے ہیں تو ہر قافلہ جا کے اپنے انداز سے مصائب پیش کرتا ہے، مصائب پڑھتا ہے. بہت سے لوگوں کے پاس کوئی مصائب پڑھنے والا نہیں ہوتا. جب ذریعہ مقدس پہ پہنچ جاتے ہیں نا تو کیفیت خود بخود بدل جاتی ہے. امام حسین کی بارگاہ میں مصائب کی ضرورت نہیں ہوتی، ذریعہ مقدس خود رلا رہی ہوتی ہے. امام حسین کے مصائب خود رلا رہے ہوتے ہیں. ایک بہت بڑے مرجع کے پاس ہم گئے نجف اشرف میں، تو ان سے کسی نے کہا کوئی مصائب پیش کریں، تو انہوں نے کہا کہ ہر امام حسین کے زائر سے ایک جملہ کہہ دو کہ جو بھی کربلا آئے کبھی بھی سونے چاندی کی زری دیکھ کے روشنی دیکھ کے دھوکہ نہ کھائے. وہ جو قبر مطہر کے اندر جسد ہے نا وہ بڑا زخموں سے چور چور ہے. وہ ایک چٹائی پہ جو لاشا رکھا ہے نا وہ اتنا زخمی لاشا ہے کہ امام سجاد نے سارے اعضاء کو جمع کر کے وہاں پہ رکھا ہے. جب گھوڑے دوڑا دیے گئے تھے نا، جب بنی اسد نے پوچھا قیدی کیا کر رہے ہیں آپ، یہ سارے میدان کے اندر سے کہا کہ میں اپنے بابا کے اعضاء کو جمع کر رہا ہوں. جب گھوڑے دوڑائے گئے تھے میں اعضاء کو جمع کر رہا ہوں. تو اس لیے جب کربلا جائیں وہاں پہ امام سجاد نے ایک چٹائی بچھائی، لاشے کو رکھا، پھر اس کے بعد گئے اور سارے اعضاء کو جمع کیا، اور پھر وہاں پہ رکھنے کے بعد چٹائی کو قبر مطہر میں اتارا تھا. بس میں واپس نہیں جا پاؤں گا، مصائب سے نہیں پلٹ پاؤں گا، سنیں گے مصائب کو. تو امام سجاد نے سارے اعضاء کو جمع کیا. سنیں گے مصائب کو. 2 جملے میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اعضاء کو جمع کرنا شروع کیا اور پھر ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا، اور مدینے کا رخ کرنے کے بعد کہا یا جدہ یا رسول اللہ، اے میرے جد رسول خدا آئیے میری مدد کیجئے، میں آپ کے نواسے کو دفنانا چاہتا ہوں. پھر روایت کے الفاظ ہے، پھر ایک مرتبہ پلٹے نجف کی طرف کا، اے دادا علی مرتضیٰ میری مدد کیجئے، میں آپ کے بیٹے کو دفنانا چاہتا ہوں. پھر جنت البقیع کا رخ کیا، کہا اے میرے چچا حسن مجتبیٰ میری مدد کیجئے، میں آپ کے بھائی کو دفنانے کے لیے اہتمام کر رہا ہوں. اب ایک مرتبہ جب قبر مطہر میں امام سجاد اترے نا تو کہا کہ لاشا. اب ایک مرتبہ رسول عربی آئے، کٹے ہوئے گلے کے نیچے دونوں ہاتھوں کا رکھا. علی مرتضیٰ آئے، پسلیوں کے نیچے ہاتھ رکھا، ٹوٹی ہوئی پسلیاں تھی نا. امام حسن مجتبیٰ قدموں کے نیچے ہاتھ رکھا. جب تینوں نے مل کے لاشا اٹھایا، امام سجاد نے ہاتھوں کو بڑھایا.
جب ہاتھوں کو بڑھایا لائیے مجھے لاشا دے دیجئے، تو ایک مرتبہ دیکھا کوئی بی بی پہلو میں کھڑی ہے اور بار بار وہ بی بی کہہ رہی ہیں سجاد ذرا لاشا آرام سے لینا، میرا بیٹا بڑا زخموں سے چور چور ہے۔ امام سجاد نے بڑے اہتمام سے بڑی تعظیم سے لاشا لے، میں مصائب تھوڑا سا طولہ نہیں پڑھوں گا، مجھے معاف کیجئے گا، آج شب جمعہ ہے، آج سب میرے ساتھ مل کے کربلا چلیں گے۔ بڑے اہتمام سے امام سجاد نے لاشا لیا، بڑے آرام سے لاشے کو رکھا، اور جب قبر مطہر کو بند کر دیا تو اپنے ہاتھ سے اس پہ انگلی سے اس قبر کے اوپر ایک جملہ لکھا، ھذا قبر ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام الذی قتل غریبا و عطشانا۔ یہ ابی عبداللہ الحسین کی قبر ہے جن کو مظلومیت کے عالم میں بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ بس بھئی میں نے آج کہا شب جمعہ ہے، میں شب جمعہ کے عنوان سے کچھ مصائب پڑھنا چاہتا ہوں، میرا وعدہ ہے کہ ہر آنکھ میں آنسو آ جائے گا۔ میں نے تمہید باندھی ہے، میں نے بھی مصائب وہ پیش نہیں کی جو میں پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ ایک گاؤں دیہات سے قافلہ گیا، ایران کے ایک دیہات سے قافلہ زیارت سید الشہداء کے لیے کربلا گیا۔ ان کے پاس کوئی عالم نہیں تھا جو مصائب پڑھتا رہتا۔ انہوں نے ایک چاوش سے کہا ہم تیرا خرچہ دے دیں گے، اس نے کہا نہیں کچھ پیسے میرے پاس ہیں، میں بھی تمہیں پیسے دے دوں گا، مجھے کربلا کی زیارت کرا دو۔ آپ بہت خوش قسمت ہیں، زیارت بہت آسان ہو گئی ہے، ویزا لیں، پاسپورٹ پہ ویزا لگوا لیں، ٹکٹ خریدیں، جہاز میں سوار ہوں، بغداد چلے جائیں، نجف چلے جائیں، آسانی سے زیارت ہو جاتی ہے۔ پرانے زمانے میں بڑی زحمتوں سے زیارت ہوتی تھی، لوگ بڑے بڑے جتن کر کے کربلا جایا کرتے تھے۔ یہ قافلہ دیہات سے چلا، بڑے مصائب کے ساتھ کربلا پہنچا۔ وہ چاوش، اس کا نام عباس تھا، جیسے کربلا پہنچے تو انہوں نے کہا کہ بھئی کوئی مرثیہ پڑھ دو، ہم رونا چاہتے ہیں۔ سب رو رہے تھے کہ کربلا پہنچ گئے، شب جمعہ تھی۔ اس نے کہا کس کے مصائب پڑھوں، کس کا مرثیہ پڑھوں؟ کہا جس کا جی چاہے اس کا مرثیہ پڑھ دو۔ تو سوچا کیوں نہ میں حضرت علی اکبر علیہ السلام کا مرثیہ پڑھ دوں، شب جمعہ ہے، حضرت علی اکبر کا مصائب پڑھ دیتا ہوں۔ امام حسین کا حرم تھا، اس نے حضرت علی اکبر کا مصائب شروع کیا۔ اب سنیں گے، سب سے درخواست کروں گا، ہاتھ جوڑ کے کہوں گا ذرا کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ ذریعہ مقدس پہ چلیں، امام حسین کے حرم کے سامنے چلیں، تصور کریں سامنے ذریعہ مقدس ہے، وہ ذریعہ پہ دونوں ہاتھ رکھ کے کھڑا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ جناب علی اکبر کے مصائب پڑھنا شروع کیے۔ جیسے ہی جناب علی اکبر کے اس نے مصائب پڑھنا شروع کیے، محسوس ہو رہا تھا ذریعہ مقدس سے رونے کی آواز آ رہی ہے، محسوس ہو رہا تھا زمین کربلا سے رونے کی آواز آ رہی ہے، گنبد سے رونے کی آواز آ رہی ہے، دیواروں سے رونے کی آواز آ رہی ہے، ہر طرف سے سب رو رہے ہیں۔ بڑی رقت ہوئی، سب لوگ رو رہے تھے۔ ایک مرتبہ سب چلے ایک اور اپنے مسافر خانے واپس آ گئے۔ جب مسافر خانے پہنچے تو ان میں سے سب نے ایک ہی خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ سید الشہداء تشریف لا رہے ہیں۔ کسی نے کہا بیدار ہو جاؤ، امام حسین تمہارے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ اپنے ہی خواب میں سب بیدار ہو کے خواب میں دیکھتے ہیں کہ جناب سید الشہداء تشریف لائیں۔ کہا مولا آپ نے کیوں زحمت کی؟ کہا 3 وجہ سے میں آیا ہوں۔ کہا جو میری زیارت کے لیے آتا ہے میں اس سے ملنے ضرور جاتا ہوں۔ کہ دوسرے وجہ یہ ہے جس امام بارگاہ سے آئے ہو نا، وہاں پہ میرا خادم ہے، وہ میرے عزاداروں کے جوتے سیدھے کر کے رکھتا ہے، میرے اس خادم کو میرا سلام کہہ دینا، کہنا حسین تم سے بہت محبت کرتے ہیں، تم میرے عزاداروں کے جوتے سیدھے کر کے رکھتے ہو، میرے عزاداروں کی خدمت کرتے ہو، میرا سلام کہہ دینا۔ کہ تیسری وجہ کیا ہے مولا؟ کہ خود امام حسین رونے لگے، بہت دیر تک روتے رہے۔ جب خاموش ہوئے ہم نے پوچھا مولا تیسری وجہ کیا؟ کہ پھر امام حسین رونے لگے۔ جب تیسری مرتبہ پوچھا تو امام حسین نے کہا کہ اگر میرا حرم ہو، شب جمعہ ہو، تو علی اکبر کے مصائب نہ پڑھنا۔ کہ مولا لیکن ہم نے تو سنا ہے آپ کو اپنے تمام کے تمام اولادوں میں حضرت علی اکبر سے سب سے زیادہ محبت تھی۔ کہا ہاں لیکن شب جمعہ میں تو علی اکبر کے مصائب برداشت کر لیتا ہوں، لیکن شب جمعہ میں میری ماں مدینے سے میری زیارت کے لیے تشریف لاتی ہیں۔ کہا سب علی اکبر کے مصائب برداشت کر لیتے ہیں، لیکن میری ماں سے علی اکبر کے مصائب برداشت نہیں ہوتے۔ کہ کل رات سے جب سے تم نے علی اکبر کے مصائب پڑھے ہیں میری ماں مسلسل بے ہوش ہے، جب بھی میری ماں ہوش میں آتی ہیں ایک ہی سوال کرتی ہیں، اے حسین تم نے کیسے علی اکبر کا لاشا اٹھایا تھا؟ بیٹا کیسے آپ نے علی اکبر کا لاشا اٹھایا؟ بیٹا جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا بڑا مشکل ہے، جب علی اکبر کے سینے میں برچھی لگ گئی تو کیسے لاشا اٹھایا؟
اجرکم اللہ میں تمام کر دیتا، لیکن میں 2 جملے پیش کرنا چاہتا ہوں. میں نے تمام کر دیا، بس بھئی 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا، میرے ساتھ رہیے گا. آئیں بھئی ایک مرتبہ ذرا چلیں، ذرا جناب علی اکبر علیہ السلام کے سینے میں برچھی لگی ہے. واحد شہید کربلا، بڑی ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں، واحد شہید کربلا. ہر شہید کربلا نے امام حسین کو مدد کے لیے بلایا ہے. جناب علی اکبر واحد شہید کربلا جنہوں نے مدد کے لیے نہیں بلایا. انہوں نے مدد کے لیے نہیں بلایا، کہا بابا میرا آخری سلام قبول کر لے، بابا میرا آخری سلام، بابا میری مدد کے لیے مت آئیے گا. کیوں جناب علی اکبر بار بار کہہ رہے ہیں بابا مدد کے لیے مت آئیے؟ کیونکہ جانتے ہیں جوان بیٹے بوڑھے باپ کا معاملہ ہے، کیسے میرے بابا لاشیں اٹھائیں گے. کہا بابا ھذا جدی رسول اللہ یقرئک السلام، بابا آپ کو میری پیاس کا غم تھا نا، میرے جد رسول خدا بھی آ گئے، میرے دادا علی مرتضیٰ بھی آ گئے، بابا مت آئیے گا. لیکن روایت کے الفاظ ہیں امام حسین چلے، اپنے آپ کو ذوالجناح سے زمین پہ گرا دیا. کہا بیٹا پھر بھی میں آؤں گا. ایک مرتبہ آواز دی علی اکبر مجھے بلاؤ. علی اکبر میری آنکھوں کا نور چلا گیا. جناب علی اکبر نے کہا بابا میں اس طرف ہوں. جب آگے بڑھے اٹھا کے سینے سے لگایا. جناب علی اکبر نے کہا بابا آہستہ. کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا بابا ظالم نے برچھی ماری تھی، اس کا پھل ابھی میرے سینے میں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. میں سب سے درخواست کروں گا، شب جمعہ ہے، دعائیں رد نہیں ہوں گی. آج میری طبیعت اس طرح سے نہیں تھی، میں پڑھ نہیں پا رہا تھا. آئیں بھئی شب جمعہ ہے، شب جمعہ میں دعا رد نہیں ہوتی. مل کے ایک واسطہ دیں گے. آپ جانتے ہیں نا میں جناب علی اکبر کا ہی واسطہ پیش کروں گا. پروردگار جب جناب سید الشہداء برچھی نکال رہے تھے تو اس وقت جناب علی اکبر سے کہا بیٹا میرے ہاتھ کو برچھی کے پھل پہ رکھ دو. جب جناب علی اکبر نے بتایا نا بابا اس طرف برچھی ہے، تو جناب سید الشہداء نے ایک ہاتھ برچھی پہ رکھا، دوسرا ہاتھ سینے پہ رکھا. جب برچھی نکالنا چاہتے تھے نا تو دونوں گھٹنے زمین پہ رکھ لیے تھے. علماء کہتے ہیں نجف کا رخ کیا، کہا یا علی اجرکنی، بابا میری مدد کو آئیے، دیکھیے میں کیسے برچھی نکال رہا ہوں. جب برچھی کو کھینچا نا تو جناب علی اکبر نے دونوں ایڑیاں زمین پہ رگڑنا شروع کر دیں. کہا بابا الوداع، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. پروردگارا جب جناب علی اکبر جا رہے تھے نا جنگ کے لیے تو اس وقت ایک بی بی در خیمہ پہ آ گئی تھی. جناب سید الشہداء نے در خیمہ پہ جناب لیلہ کے جب پاؤں کو دیکھا نا تو کہا لیلہ میں نے اپنے جد رسول خدا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے. لیلہ خیمے میں بیٹھ کے علی اکبر کے لیے دعا مانگنا. تو جناب لیلہ خیمے میں گئی، مصلی بچھایا، بالوں کو بکھایا، ہاتھوں کو اٹھایا اور ایک جملہ کہا یا رادہ یوسف الی یعقوب وَإِسْمَعِيلَ إِلَىٰ حاجرہ، اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، اے حاجرہ کو اسماعیل سے ملانے والے، ایک مرتبہ علی اکبر کو ان کے بابا سے ملا دے. اب سمجھ میں آیا کیوں واپس آئے تھے جناب علی اکبر؟ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوئی تھی. جب واپس آئے ملے جناب سید الشہداء سے. جب جناب سید الشہداء لاشا لے کے آئے، پروردگارہ واسطہ اس لحظے کا، جب جناب سید الشہداء لاشا واپس لائے، جناب لیلہ اس وقت نہیں پہنچی تھی، ساری بیبیاں موجود تھیں. امام حسین نے کہا فضا ذرا جا کے پوچھو تو صحیح علی اکبر کی ماں لیلہ سے کیوں نہیں آ رہی بیٹے کے لاشے پہ. جناب فضا کہتی ہے میں اس خیمے میں گئی جہاں جناب لیلہ دعا مانگ رہی تھی. میں نے دیکھا کہ جناب لیلہ کبھی خیمے کے اس طرف گرتی ہیں کبھی اس طرف گرتی ہیں. میں نے پوچھا لیلہ کیا بات ہے کیوں نہیں آ رہی ہو؟ کہا فضا میری آنکھوں کا نور چلا گیا ہے، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، مجھے خیمے کا دروازہ نہیں مل رہا. ہاتھ پکڑا جناب فضا نے جناب لیلہ کا، کہا لیلہ میں آپ کو لے جاؤں گی. پروردگارہ واسطہ اس لحظے کا، جب جناب لیلہ جناب اکبر کے لاشے پہ آئیں، پروردگارہ اس لحظے کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما.
داعش کو طالبان کو غارت فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ آج کی شب جمعہ کا، ان ایام کا واسطہ، سید الشہداء کی عظمتوں کا واسطہ، ہماری گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ جو دعا ہوگی اس وقت مانگ لیجئے گا، اپنے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں، اپنی اپنی دعاؤں کو مانگ لیں۔ میں ایک واسطہ دینے والا ہوں، پروردگارا اس لحظے کا واسطہ جب شام میں ایک عیسائی بوڑھی خاتون نے جناب اکبر کے سر کو دیکھنا شروع کیا، جب نیزے پہ بلند تھا، وہ سر کو دیکھتی چلی جا رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ اب جناب لیلا کو کون سمجھائے جناب اکبر کو نظر نہیں لگے گی، لیکن ماں کا دل تھا، فوراً اس خاتون سے کہا کیا بات ہے، کیوں اتنا زیادہ دیکھ رہی ہو سر کو؟ کہا بی بی کچھ نہیں، میں تو اپنے خدا سے بس یہ دعا مانگ رہی تھی کہ اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو، اس کی ماں برداشت نہیں کر سکے گی۔ جناب لیلا نے تڑپ کے کہا نہیں، ماں زندہ ہے۔ پروردگار اس لحظے کا واسطہ کسی کی دعا کو رد نہ فرما، پروردگارا جو ہاتھ بلند ہیں سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما، کسی کو نا امید نہ لوٹا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش کو طالبان کو غارت فرما، پروردگارا شام کے روضوں کی حفاظت فرما، جنت البقیع جنت معلیٰ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، پروردگارا جتنے مؤمنین بے اولاد ہیں ان سب کو اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرضے ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، پروردگارا معالی السبتین میں جملہ لکھا ہے، شیخ محمد مہدی مازندرانی نے لکھا ہے کہ جب بیبیاں شام سے رہائی ملنے کے بعد 40 کے بعد مدینے پہنچ گئیں تو 4 بیبیاں 1 سال کے اندر انتقال کر گئیں۔ یہ جی نہیں سکیں، یہ جینا چاہتی بھی نہیں تھی۔ یہ 4 بیبیاں کون کون ہیں؟ پہلی جناب رباب ہیں جو 4 مہینے میں انتقال کر گئیں، دوسری جناب لیلا ہیں، یہ 6 مہینے زندہ رہیں۔ شیخ محمد مہدی مازندرانی کہتے ہیں جو بھی مدینے روضہ رسول کی زیارت کے لیے جاتا نا، وہ ایک سوال ضرور کرتا تھا، یہ کس بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ تو سب کہتے تھے یہ علی اکبر کی ماں ہیں، انہیں علی اکبر کا بڑا صدمہ ہے۔ بی بی مسلسل روتی رہتی تھی اور ایک ہی بات کہتی تھی، علی اکبر ماں کے لیے بڑا مشکل ہے جینا تیرے بعد، بیٹا میں جی نہیں سکتی آپ کے بعد۔ پروردگارہ جناب لیلا کی عظمتوں کا واسطہ ہم سب کو جناب سید الشہداء کی بار بار زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارہ کربلا کی نجف کی حفاظت فرما، زائرین کی حفاظت فرما، عزاداروں کی حفاظت فرما، خصوصاً اس وقت جہاں جہاں پہ بھی جلوسوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے، خصوصاً اس وقت نائجیریا میں بہت حالات خراب ہے، پاکستان میں، افغانستان میں، شام میں، عراق میں، بحرین میں، یمن میں، پروردگارہ جہاں جہاں جلوس نکلیں گے سب کی حفاظت فرما، عزاداروں کی، زائرین کی حفاظت فرما، جہاں جہاں پہ مجالس کا اہتمام کیا جا رہا ہے تمام مجالس کی حفاظت فرما، تمام مومن و مومنات کی حفاظت فرما، ہماری خواتین کے پردے کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جتنے بھی لوگ اہتمام کر رہے ہیں جہاں جہاں پہ بھی مجالس کا، جلوسوں کا، اور جو بھی موقف لگائے ہوئے ہیں سب کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ 1-2 حملے ہو چکے ہیں، 2 واقعات ہو چکے ہیں اس وقت کربلا کے جو زائرین ہیں ان کے ساتھ، پروردگارہ آئندہ تمام کی حفاظت فرما، 40 کے دن تمام مؤمنین کی حفاظت فرما۔ اس سال 20 ملین سے زیادہ لوگ ایکسپیکٹ کیے جا رہے ہیں، پروردگارہ اس وقت کئی ملین لوگ جا رہے ہیں، اس وقت مدینے سے حتیٰ حج سے 6 گنا زیادہ مجمع راہ سفر میں ہیں، ان سب کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ماتم حسین یا حسین۔